ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا نظير له ولا ند له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أبلغ المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج رجب کی 6 تاریخ ہے. آج کی نشست میں اس مختصر سے وقت پہ ماہ رجب کا دوسرا مضمون جشن مولود کعبہ عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے ماہ اپنے فضل و رحمت سے ماہ اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و خطر بلا حذر بلا حول و طلال احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. صاحبین محترم، اس مضمون کی تمہید نمبر 1 مادیت اور روحانیت کے اعتبار سے ڈاکوؤں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ڈاکو ہوتا ہے مال کا اور ایک ڈاکو ہوتا ہے جاہ و جلال کا. یہ اختصار میں نے کیا ہے، کچھ تھوڑی سی تفصیل اس کی انشاءاللہ آخر میں عرض کروں. تمہید نمبر 2 مجوسی طبقہ نے ایک کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کے بارے میں لاکھوں من گھڑت روایات وضع کر کے پھیلا دی. امام حماد بن زید طبرانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ایسی روایات کی تعداد 3 لاکھ. اب بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں 3 لاکھ جھوٹ سرکولیٹ کر رہے ہو تو وہاں لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ضلالت، غوایت اور گمراہی ملے گی. وہاں مثبت ذہن سازی نہیں ہوگی، منفی ذہن سازی ہوگی. سبھی نے ہوتا اور اس پر حل ہے.
ایک اور کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ جہاں کسی بھی صحابی کی کوئی فضیلت نظر آئی اسے وہاں سے چھین کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا دیا اور چشمہ کر دیا. چند مثالیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ رضی مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. جنگ احد کے موقع پر نبی مکرم رسول معظم پیغمبر اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب دیا اسد اللہ کا اور دوسرا لقب دیا سید الشہداء کا. ساری نے وہ تھا خائنین نے زاہدین نے ظالمین نے اسد اللہ کا خطاب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تسمہ کر دیا اور سید الشہداء کا خطاب جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جوڑ دیا اور تسمہ کر دیا. چلتے ہوئے ایک بات اور عرض کرتا ہوں اسد اللہ اللہ کا شیر ہمارا واسطہ ہے. دیکھیے ایک جنگل کا شیر ہوتا ہے اور ایک سرکس کا شیر ہوتا ہے. ہمارا واسطہ جنگل کے شیروں کے ساتھ ہے سرکس کے شیروں کے ساتھ ہے. اللہ کے شیر کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اشارہ کیا ہے آخر اشارہ کافی ہے سبھی نے وہ چل. مثال نمبر 2 ابھی دیکھیے یہ بات اعظم من الشمس ہے. It is quite manifest and it is quite evident کہ صدیق لقب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. ان خائنین نے زاہدین نے ظالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کون منسوب کر دیا گڑا خود منسوب ادھر کر دیا کہ انہوں نے فرمایا حضرت صدیق الاکبر میں صدیق اکبر ہوں ومن قال بعدی فقط کفر میرے علاوہ جو صدیق ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر. استغفر اللہ معاذ اللہ. سبھی وہ کر اب ان ظاہرین نے ان ظالمین نے اور ان خائنین نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. ایک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ڈاکہ ڈالا اور دوسرا انڈائریکٹلی ان کو کافر بھی قرار دیا اور ان کے قائلین کو بھی کافر قرار دیا. مثال نمبر 3 نبی علیہ السلام نے اپنے بڑے صاحبزادہ حضرت علی کو اپنے کندھوں میں اٹھایا تھا. چنانچہ ابو داؤد میں کہ حمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی وقاص علی عاتقی کہ انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادہ جو حضرت زینب کے بیٹے تھے اپنے کندھے میں اٹھایا. تو اس ظاہرین نے خائنین نے ظالمین نے کیا کیا یہ بات ادھر سے چھین کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تسمہ کر دی. اور کی کیوں تاکہ پنچم کی فکر ڈسٹرب نہ ہونے پائے کیونکہ یہ کہ پنچم یہ نزدیک محمد رسول اللہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسنین. اب اگر اور بھی نواز آ جاتا ان کی فکر ٹوٹ جاتی لہذا انہوں نے منظر سے ہٹا دیا اور جو ان کا خاصہ تھا جو ان کی صفت تھی جو ان کی فضیلت تھی کہ نبی اسلام نے انہیں اپنے کندھے پہ اٹھایا وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تسمہ کر دی. بات سمجھ رہے ہیں نا سامنے نے وہ تو حضرت حکیم ابن عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے اور ان سے 2 سال بڑے تھے.
اب ان کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ حکیم بن عظام الصحابی ومن مناقبه ان ولد في الكعبة وقال بعض العلماء لا يعرف احد شاركه احد. فرماتے ہیں کہ صرف یہ جو ہے کعبے کے اندر پیدا ہوئے. حکیم بن عظام صرف یہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت میں سے اہل مکہ میں سے یہ صرف جو ہے بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. اور آگے محققین نے لکھا ہے کہ ان کی اس فضیلت کے اندر، اس صفت کے اندر، اس وقت کے اندر کوئی بھی شریک نہیں. لیکن ان خائنین نے، ظاہرین نے، ظالمین کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ ثابت کیا. اور ہم اخبارات کے اندر ہر سال پڑھ لیتے 13 رجب کو یہ جشن مولود کعبہ مناتے ہیں. پھر ملا باقر مجلسی نے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جلا العیون کے اندر ایک لمبی چوڑی داستان بولا. اب انشاءاللہ العزیز اس سے لمبی چوڑی داستان قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپریشن ہوگا اور انشاءاللہ حق اور باطل الگ الگ ہوگا انشاءاللہ. ظاہر ہوتا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جب ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے سامنے آ گئی اور اولاً اللہ ہماری ایمان لائی. دس از دی فرسٹ لائی. المین الاول، الکذب الاول، الزور الاول، پہلا جھوٹ. کیوں؟ جہاں تک مشرکین مکہ کا تعلق وہ سارے اللہ کو ماننے والے تھے. سب کا اللہ پر ایمان تھا. وہ داڑیا کافر نہیں تھے، مشرک کافر تھے. کافر دو قسم کا ہوتا ہے، بڑی قسم ہے. ایک داڑیا کافر ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا قائل ہی نہیں ہوتا، اور ایک مشرک کافر ہوتا ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کارسازی، اس کی صفات فاعلیہ، اس کی معروف الاسباب صفتوں کے اندر غیر اللہ من دون اللہ واصل اللہ کو شریک کر دیتا ہے. تو یہ اہل مکہ جو تھے یہ مشرک کافر تھے، اللہ پر ان کی ایمان تھا. لہذا یہ کہنا کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے سامنے ہیں اول اللہ پر ایمان لائے بالکل جھوٹ ہے. ان کا زبانی ایمان تھا. قرآن کی شاہد ہے. چند مثالیں عرض کرتا ہوں، مثالوں سے قرآن میں بھرا پڑا ہے، نیچے وہ مثالیں ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل مکہ سے پوچھے تو میں کسی نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. If you ask them who created them, they will surely say اللہ نے پیدا کیا. ہم مثال نہ کرو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرے پاک پیغمبر اگر آپ اہل مکہ سے ابو جہل پارٹی سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، ان کا جواب ہوگا کہیں گے اللہ. If you ask them who has created the heavens and the earth and subjected the sun and the moon to its law, surely they will say Allah. وہ اللہ کو مانتے تھے. سب یہ بولتا ہے. مثال نمبر 3، مثالیں تو بہت سی ہے، چند مثالیں عرض کر کے آگے چلتا ہوں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ.
اللہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ وَإِنْ هَذَا الْحَقَّ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، محمد جواد سچا ہے، دین اسلام سچا ہے، تو ہم تو ماننے سے رہے، تو پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں ہلاک کر ڈال، یا اور کوئی دردناک عذاب نازل کر کے ہمیں ہلاک کر ڈال۔ وہ گوارا ہے، نہ یہ قرآن گوارا ہے، نہ محمد جوان گوارا ہے، نہ دین اسلام گوارا۔ اب اللہم مانتے تھے نا، اے اللہ۔ ہمارے شہر قرآن مولانا غلام اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعۃ کاملۃ شاملۃ نور اللہ مرحلہ وعال اللہ مراتبہ وبرر مرزہ، فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ جنگ بدر کو جانے لگے، ابو لہب اینڈ پارٹی یہ سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، بیت اللہ کی دیواروں میں لپٹ گئے اور یہ دعا کی، اللہم ان کان ھذا الحق وامطر علینا بالسماء ماء وامطر کاتمانو بسوں کی بارش برسا دے، یا ہمیں کسی اور عذاب سے ہلاک کر دے۔ تو اللہ پاک نے انہیں ذلیل و خوار کیا، ابو جہل بھی مارا گیا اور کئی بھی صنادید قریش مارے گئے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، تو وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو نہ مانتے تو اللہ نہ کہتے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، بھائی دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ یہ نام کسی نے رکھا تھا؟ آپ کے دادا نے، عبد المطلب نے رکھا تھا۔ تو وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے تو عبداللہ نام رکھتے تھے اپنی اولاد کا۔ اور مسجد حرام کو ایک بیت اللہ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اشارہ کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو مان کر اللہ کی صفات کارسازی کے اندر غیر اللہ من دون اللہ وہاں سے اللہ کو شریک گردانتے تھے۔ لہذا وجہ سے پہلا جھوٹ یہ کہ وہ کعبہ کے سامنے آئی تو اول اللہ پر ایمان لائے، یہ پہلا جھوٹ تھا۔ ساری یہ وہ تھے۔ آگے لکھتا ہے کہ اپنی مشکل کی حل کے لیے انہوں نے یہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے والدہ علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مشکل کے حل کے لیے اپنے پیٹ کے بچے کا واسطہ دیا۔ اذا جاء شرک ذهب العقل، جب شرک آتا ہے عقل رخصت ہو جاتی ہے، رب رس سے عقل خود سے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے عقل معور ہو جاتی ہے۔ یہ مشکل کشا خود ماں کے پیٹ کے اندر بند ہے۔ توجہ ہے، مشکل کشا ماں کے پیٹ کے اندر بند ہے اور ماں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ سارے یہ ہوتا ہے، بیٹا ہونا اور مشکل کشا ہونا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو کسی کا بیٹا ہوگا وہ مشکل کشا نہیں ہوگا، اور جو مشکل کشا ہوگا وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا، قرآن مجید مثال دے رہا۔ اب دیکھیے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو مشکل کشا مانتے تھے، الہ مانتے تھے، حاجت روا مانتے تھے، حاجات کے اندر پکارتے تھے، نام کے نظر و نیاز دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک نے دونوں ماں بیٹے کی الوہیت، معبودیت، حاجت روائی، مشکل کشائی کی تردید فرمائی۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، نہیں ہے عیسیٰ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، رسول ہے۔ ام صدیقہ ان کی ماں صدیقہ تھی، کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ تو صحیح ہم کس طرح کھول کھول کر دلائل بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ کہ یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک فرما رہا ہے ہمارا سمجھانا بھی دیکھ اور ان کا نہ ماننا بھی دیکھ۔ ساری نے وہ اب چار چیزوں سے، چار دلائل سے
اللہ مانگ لے ان دو ماں بیٹے کی، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی الوہیت، معبودیت، حاجت روائی، مشکل کشائی کی تدریس کر دی. پہلی یہ ابلیت، حضرت عیسیٰ تو مریم کے بیٹے، جو کسی کا بیٹا ہو وہ کیوں؟ اس لیے وہ تو ماں کا محتاج ہے، وجود میں ماں کا محتاج ہے. جو کسی کا محتاج ہو وہ حاجت روا مشکل کشا الہ نہیں ہو سکتا. دوسری دلیل رسالت، عیسیٰ علیہ السلام تو رسول ہے، رسول کا کام یہ ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچائیں اور سمجھائیں. بہت کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ الہ کسی کی توحید کی جو ہے تبلیغ نہیں کرتا. رسول کا کام تو ہوتا ہے اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے مارے کھانا، وطن سے بے وطن ہونا، تکلیفیں اٹھانا، مصیبتیں جھیلنا. پھر کہا وہ صدیقہ، جہاں تک ان کی ماں کا تعلق ہے وہ تو صدیقہ تھی بھائی. بظاہر ربط نہیں لگتا، واضح فرمایا کرتے تھے بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، غیر مربوط نہیں ہو سکتا، ان لنک نہیں ہو سکتا، بالکل مربوط ہے، لنکڈ ہے. الگ بات ہے ہماری کھوپڑی میں کوئی بات نہ آئے تو ہماری کھوپڑی کا قصور ہوگا، اللہ کے کلام کا قصور نہیں ہوگا. اللہ عالمہ ام صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی. اب ربط لگانے لگا ہوں. صدیقیت ولایت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو کہ اللہ کی عبادت کرنے سے ملتا ہے. تو جو عابدہ ہو وہ معبودہ نہیں بن سکتا، لہذا یہ بھی معبودہ نہیں ہے، حاجت روا مشکل بھی نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرتے کرتے انہوں نے مقام حاصل کیا صدیقیت والا. بات سمجھ رہے نا؟ ساری نے ہوتی. اور کانا یا قرآن تھا، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے، جو کھانے کے محتاج ہو وہ حاجت روا مشکل کشا الہ نہیں ہو سکتے. صرف کھانے کے محتاج نہیں، کھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو مجبوریوں کا، محتاجیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. آٹے کی ضرورت پڑتی ہے، نمک کی ضرورت پڑتی ہے، توے کی ضرورت پڑتی ہے، آگ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سلائی کی ضرورت پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ. جو اتنی محتاجیوں کا مجموعہ ہو وہ حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ماں کہتا ہے ہمارا سمجھانا بھی دے، ان کا نہ سمجھنا بھی دے. تو میں عرض کر رہا تھا سامنے میں ہوتا. اب مجلسی چیز ہے، اپنے کردار سے یہ بات تاکید دلوایا. اگر مجلسی اپنے کردار سے یہ واسطہ نہ دلواتا تو مناجاتوں اور سجدوں کے اندر یہ کیسے لکھا جاتا مولا علی مشکل کشا کے واسطے. آپ نے دیکھا ہے جو ان پیروں کے شجرے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ واسطے بڑے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اگر مجلسی اپنے کردار سے یہ واسطہ نہ دلواتا تو یہ پکار کیسے ہوتی اے مولا علی اے مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. وہ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، شرک پھیلا رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، ان کا مشن ہے. اگر مجلسی اپنے کردار سے واسطہ نہ دلواتا تو یہ نعرہ کیسے بلند ہوتا یا علی مدد یا علی مشکل کشا. اگر مجلسی اپنے کردار سے یہ واسطہ نہ دلواتا تو راضی سوائی یہ کیسے نہیں مار سکتا خوشی ہوئی کہ نہیں مشکل کشا علی، خوشی ہوئی کہ نہیں مشکل کشا علی. ہر رنگ میں نعرہ سنیوں کا بھی ہے جہاں ہے نا، نہیں انکار کر سکتے. میدان جنگ کے اندر بھی نعرہ لگتا ہے تو غیر اللہ کا لگتا ہے یا علی. بہت کم لوگ یا اللہ کا نعرہ لگانے والے. یہ نتیجہ ہے وہ 3 لاکھ جو جھوٹ پھیلائے گئے نا ان کا نتیجہ ہے. سنی بھی جو ہے میں بھی یہ کہوں گا 99% وہ بھی شیعہ ہے، 1% جو سنی ہوگا باقی وہ شیعہ ہی ہے. ماشاء اللہ ساری نے ووٹ
تو میں عرض یہ کر رہا تھا اگر مجلسی اپنے کردار سے یہ بات سمجھ رہا تھا تو ذاکر ماکر شاطر یہ سواری کیسے کرتا؟ مشکل امداد کیجیے امداد کی عالی آواز رسیدہ کرتے ہیں فریاد عالی ساری نہیں ہوتا آگے. اب وہ کہتا ہے کہ چوتھا دن ہوا تو پھر یہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے جناب امیر کو گود میں لی ہوئی باہر آ گئی. یہ دیوار شک بھی ہوئی داخل ہو گئی 3 دن اندر رہی اس کے بعد جو ہے ڈیلیوری ہو گئی تو بچے کو لے کر پھر ان کے لیے دیوار شک ہوئی پھر باہر آ کر خطبہ دیتی ہے. ابھی کی ہر قدم پر وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے شرک پھیلا رہا ہے اللہ کی توحید مٹا رہا ہے. کہتے ہیں انہوں نے خطبہ دیا یہ زچہ ہے پہلا دن ہے بچے کو اٹھائی ہوئی ہے خطبہ دے رہے ہمارے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں ہم خود بھی بچے ہیں ہوئے ہیں پھر ہمارے سامنے بھی بچے ہوتے ہیں اور زچہ کی کیا عادت ہوتی ہے یہاں خطبہ ارشاد ہوگا نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا ساری نہیں ہوتا. مجلسی لکھتا ہے کہ خطبہ دیا خطبے کی پہلی سے کہ اللہ پاک نے مجھے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے. مخلوقات کے اندر انبیاء علیہ السلام تسلیمات بھی ہے فرشتے بھی ہیں اللہ کے ملائکۃ اللہ بھی ہے انبیاء اللہ بھی ہے جو غیر نبی کو نبی پر نبی سے بڑھاتا ہے افضل قرار دیتا ہے خود قرار دے یا کوئی کسی کو قرار دے اللہ کی قسم پکا کام ہے. آگے اب یہ کیوں مجلسی اپنے مذہب کی جو ہے نا تبلیغ کر رہا ہے. اب ان کا مذہب کیا ہے امامت بارہ تر ازلتباء پیغمبریت کہ امامت کا درجہ پیغمبر سے بڑا ہے یعنی امام کا درجہ پیغمبر سے اللہ کے پیغمبر سے بڑا ہے یہ ان کا مذہب ہے. لہٰذا وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ خطبہ دلوا رہا ہے اپنے کردار سے کہ اللہ پاک نے مجھے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے. کیوں میں امام کی امام ساری نہیں ہوتا. یہ گن پھر رضائیوں میں آیا انہوں نے نعرہ لگایا ولایت والا تر رتبہ پیغمبریہ انہوں نے امام کو پیغمبر سے بڑھایا اور کافر ہوئے انہوں نے ولی کو پیغمبر سے بڑھایا اور کافر ہوئے ہے دونوں کافر. نہیں سمجھے بات سبھی نے بولی تو میں آج یہ کر رہا تھا اور اس کے بعد تقسیم بعد تعمیم کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے عورتیں گزر چکی ہے اللہ نے ان پر بھی مجھے فضیلت دی ہے حتیٰ کہ مریم بنت عمران پر اور آسیہ امرأت فرعون پر بھی مجھے فضیلت دی ہے. اب نبی اسلام کا ارشاد وعن نبی موسیٰ الحشری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم یکل من النساء الا مریم امرأت عمران وآت امرأت فرعون وحض عائشہ علی النساء کحض السعید علی سائر الطعام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں ہوئی ہے صرف 2 ہوئی ہیں. ایک مریم بنت عمران علیہ عیسیٰ کی والدہ اور دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی. اور کہا یہ تو پہلے ہے نا اب سن لو کہ وفضل عائشہ علی النساء اور عائشہ کی فضیلت تمام جہاد کی عورتوں پر ایسی ہے
کواز سرید راسائے تام، جس خرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح حضرت عائشہ کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک طرف مجلسی کا اذیان ہے، دوسری طرف نبی اسلام کا فرمان ہے۔ اب اس اذیان کو مانیں گے یا نبی کے فرمان کو مانیں گے؟ شامل ہوتی اختصار کرتا ہوں آگے تیسری شک کہ اللہ مانگ لے اپنے سارے کام اور احکام اس بچے کے حوالے کر دیے، سارے کام اور احکام بچے کے حوالے کر دیے۔ میں کہا کرتا ہوں ماننا کہ آل باطل ہے سر جوڑ، مگر اللہ کا قرآن ہے ہر باطل کا توڑ۔ اللہ نے توڑ کیا، الرحمن علی العرش استوى لو ما فی السماوات وما فی الارض وما تحت الثری۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک خود ہی تختے بادشاہی متمکن ہے، اس نے اپنی کائنات کا کوئی شعبہ کسی کے حوالے نہیں کیا، کوئی منسٹری کسی کو الاٹ نہیں کی، کوئی ڈپو کسی کو الاٹ نہیں کیا۔ He is formally established at the throne of authority. وہ عالدار ہے، تصرفات کلیہ کا، اختیارات کلیہ کا مالک ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ تحت الثری، گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہاں بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسے اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ کیسے نظر کر دیا؟ للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات والارض ان الحکم الا للہ۔ مثالیں لے رہا ہوں، حکم نہیں چلتا مگر اللہ کا۔ اللہ لہ الحکم، کان کھول کر سن لو، حکم میرے اللہ ہی کا چلتا۔ اللہ لہ الحکم، اللہ ہر میں تنبیہ ہے، کان کھول کر سنو، لہ الحکم، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ The command rests in none illa Allah۔ لہذا یہ اسے بکواسات کو کہے ہیں، شرک پھیلایا ہے، اللہ کی توحید کو مٹایا۔ آگے اگلی شک خطبے کی کہ اللہ مانگ لے سارے جو ہے اپنے مخفی علوم اس بچے پر ظاہر کر دیے۔ کہہ دو لعنت اللہ علی الظالمین، بلا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ عالم الغیب، غیب جاننے والا، یہ knows the unseen ولا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیوبات پر وہ کسی کو غلبہ نہیں دیتا۔ nor does he make anyone acquainted with his mysteries۔ وہی عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا، اور اس نے غیب کسی کو حوالے نہیں کیے، کسی کو نہیں بتایا۔ ولا یحیطون بشیء الا بعلمہ، کوئی شخص اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں تھوڑا بہت جو اللہ پاک بتا دیتا ہے اتنا ہی جانتے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ تو عالم الغیب بھی بنا دیا اور مختار کل بھی بنا دیا۔ حضرت علی کو ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں اور پہلا دن ہے، دیوانتی یا دیوانت پہلا دن ہے، اور کیا کر دیا خطبے کے اندر
مختار کل بھی بنا دیا، غیردان بھی بنا دیا، حالانکہ دونوں سے بھی اللہ کی ہے۔ مختار کل بھی اللہ، غیردان بھی اللہ، جو غیر اللہ من دون اللہ وہاں سے اللہ کو، انبیاء اولیاء کو، اتقیاء اصفیاء کو، صوفیاء عالم العالم دربار کو، مظلوم الامتحان کو مختار کل کہتا ہے، غیردان کہتا ہے اللہ کی قسم وہ پکا کافر ہے، اور جو اسے کافر بتا دے وہ بھی کافر ہے۔ خطبے کی انگلش کہ یہ پہلا شخص ہوگا جو کہ کعبہ میں اذان پڑھے گا، سب سے پہلے کعبہ میں اذان کسی بڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ محمد رسول اللہ نے ابو بہادورہ کو حرم کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ دیکھیے یہ سارے جو ہے نا فضائل میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یعنی پہلا مؤذن ہونا اور کعبہ کا مؤذن ہونا یہ فضیلتیں کس کی ہے؟ حضرت بلال کی، حضرت ابو بہادورہ کی، لیکن چین چھاڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چشمہ کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں ون وے ٹریفک چلتی ہے، ایک طرفہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہمارے مولوی اپنے مفادات کے اندر لگی ہوئی ہوتے ہیں، وہ مسئلہ بیان نہیں کرتے، اگر ایسے مسئلہ بیان کرے تو پھر ان کے چندے بند ہوتے ہیں، ان کی کھالیں بند ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ نہیں چومے جاتے، ان کا حلقہ نہیں بنتا، چلہ نہیں لگتا، چروزہ نہیں لگتا، محلے میں گشت نہیں ہوتی، سالانہ سال نہیں لگتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے چیزیں بن رہے ہیں، وہی نظریات انہوں نے اپنا لیے، حقیقت حال کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، جب بیان کیا جاتا ہے حیران پریشان ہو کر دیکھتے یہ مولوی پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر یہ ہے پاگل پن، اللہ نے اس پاگل پن کو اور زیادہ ساری نے بولتا یہ بھی جھوٹ۔ پھر کہ یہ پہلا شخص ہوگا جو کہ بیت اللہ کے اندر جو بت ہے ان کو توڑ کر باہر پھینکے گا، یہ بھی غلط۔ بیت اللہ کے اندر جو بت تھے آج نبی علیہ السلام کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو توڑا اور باہر پھینکا، مگر یہ تاثر دیتے وہ فضیلت جو حضرت عمر کی ہے ادھر لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کوئی ڈاکو ہوتے ہیں مال کے، کوئی ڈاکو ہوتے ہیں چاہ جلال کے، یعنی فضائل کے، دوسرے کی فضیلت کو چھین کر دوسرے کے ساتھ لگا دیں۔ اب ان کا عقیدہ ہے، اسی لیے یہ کیا کہتے ہیں کعبہ تو گرمدہ سی پر بتا میں چھونی پائی ہوئی تھی، رب گھروں شریک کٹ نہ سکیا، علی آئے تھے پھر صفائی ہوئی سی، اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ انہوں نے حضرت علی کو اللہ سے بڑھایا اور رضائیوں نے محمد رسول اللہ کو اللہ سے بڑھایا، محمد رسول اللہ کو اللہ سے بڑھا دیا۔ خدا پکڑے چھڑا لے محمد کا بکرا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور دوسرا کیسے بڑھایا؟ ابھی نہ کوئی خلق تھا نہ بالک تھا نہ خدا تھا، آج جہاں نور محمد سے ہوا تھا، ابھی تو خدا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، نور محمد پہلے کا تھا۔ یہ کفر نہیں تھا اور کیا ہے؟ بولیے۔ انہوں نے حضرت علی کو بڑھا دیا کہ جو کام اللہ نہیں کر سکا حضرت علی نے آپ کیا۔ کفریات کا مجموعہ ہے۔ پھر اختصار کرتا ہوں، پھر خطبے کی اگلی شکل یہ ہے، فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میرے پیغمبر کے بعد یہ بچہ امام وسیع ہوگا، امام وسیع ہوگا۔ سبحان اللہ، خدائیت ملی ہوئی ہے، الوہیت ملی ہوئی ہے، تو پھر اب اس چھوٹے سے اودڑی کی کیا ضرورت ہے؟ اس چھوٹی سی اودڑی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سبھی نے بولا، اس کے باوجود
25 سال تک دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین امام بنتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، امام بنے، اقتدار تقسیم رہا، سب نے نہیں مانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد جب حضرت حسن امام بنے تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنا حصہ بھی سیدنا علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. اور بقول ان کے ہر امام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا وسیع جانشین مقرر کر دے، اپنی زندگانی میں کرے یا کہ بوقت موت کرے. تو پھر حضرت حسن امام جب بنے تو انہوں نے کیا کیا، سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد بھی کر دی. تو بھی تیسرے امام تو سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، کیونکہ ان کے مطابق پہلے امام حضرت محمد رسول اللہ، دوسرے امام حضرت علی، تیسرے امام حسن آئے، تو پھر آگے امیر معاویہ آ گیا. پھر حضرت امیر معاویہ نے اسی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لخت جگر امیر یزید کو اپنا وسیع مقرر کر دیا، جانشین مقرر کر دیا. اب چیخ و پکار کیوں کرتے ہو، ہنگامہ آرائی کیوں کرتے ہو، یہ تمہارا ہی قانون ہے. ہر امام جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنا وسیع جانشین مقرر کر سکتا ہے. یہ بات ظاہر ہوتا اختصار کیا ہے. یہ جتنی بھی خطبہ دیا، شرک پھیلایا، توحید کو مٹایا، جھوٹ بولا، کذبات سے کام لیا، ہنسی حرام سے کام لیا، شراب سے کام لیا. اب حضرت فاطمہ بنت اسد جناب امیر کو اٹھا کر گھر پہنچتی ہیں تو جناب امیر اپنے والد کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ون ڈے بیبی یک روزہ بچہ باپ کو سلام کر رہا ہے. اب یہ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا تھا، اپنی ماں کی سوائی پیش کی تھی. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ یہ ابن زنا ہے، اور عیسائی کہتے تھے ابن اللہ ہے. اللہ وہاں نے کہا اپنی ماں کی سوائی پیش کر، قال انی عبد اللہ، نہ ابن زنا نہ ابن اللہ، بلکہ میں کیا ہوں، عبد اللہ، معاذ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا. اب وہ فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت چھین کر حضرت علی کی جیسے تسمہ کر رہی ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ بھائی تحقیقی مراحل جو ہوتے ہیں وہ قدر خشک ہوتے ہیں، ہنسنا کھلانا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ احساس دلانا ہوتا ہے. اس کے اندر قدر خوشی پائی جاتی ہے، مگر ایمان انہی چیزوں سے ملتا ہے. نعرہ تکبیر، ہاں جی آئے سلام کیا تو نبی علیہ السلام جناب، یعنی ان کی زبان بول رہا ہوں، جناب رسول تشریف لائے تو جناب امیر نے ان کو بھی سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں کہ پہلے دن باپ کو سلام کیا، محمد رسول اللہ کو سلام کیا. اب سلام کرنے کے بعد کیا ہوا، اب جناب امیر نے سورۃ المومنون تلاوت کی جو میں نے ایسے پڑھی ہے. توجہ توجہ، لکیر کے فقیروں، نبی علیہ السلام پر ابھی وہی بھی اتری، پیغمبر نہیں بنے، ان سے پہلے جناب امیر پر یعنی علی پر سورۃ المومنین نازل ہو گئی. کیسے کفر پھیلاتے ہیں، اپنے عقائد کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. عقیدہ کیا؟ غلط الامین ہو جاتا ہے اندھائی کریں تاللہ ما کان الامین امینا. وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے جبریل امین کو وہی دے کر بھیجا تھا
حضرت علی کی طرف بھول کر وہ محمد رسول اللہ کو دیکھتے کہتے غلط نبی ہو پتا نہیں کرے محاطہ ہو گیا اس کو بجائے وہی دینے کے حضرت علی کو محمد رسول اللہ کو دے دے ماکان اللہ میں کہتے ہیں کہ جو اللہ جس کو امین کہہ رہا ہے ہم اسے امین نہیں مانتے غلط الامین و اللہ ماکان الامین و امیلا جسے اللہ امین کہتا ہے ہم امین نہیں کہتے جو جس کو اللہ امین کہے اور کوئی کہے میں نہیں مانتا وہ پکا اور جو اسے کافر نہ جانے خاص کی پگڑی کالی ہو یا سفید ہو یا تھر سے ننگا ہو مسواک والا ہو یا غیر مسواک والا ہو امامہ شریف والا ہو یا ٹوپی والا ہو اللہ کی قسم یہ امین نہیں ہے سبھی وہ یہ بھی مستقل موضوع ہے صرف ربط لگا رہا ہوں اب یہ دیکھیے سورۃ المومنون کیوں تلاوت کرائی خصوصاً تب جو ہے اسی لیے کہ یہ اپنے آپ ہی کو مومن سمجھتے ہیں باقی کہتے ہیں سارے کافر یہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں کیونکہ ان آیات کے اندر مومنین کی اوصاف لہذا انہوں نے یہ کہا اور پھر جب یہ تلاوت کر چکے جناب رسول نے فرمایا آپ کی وجہ سے سارے مومن فلاح پا گئے قد افلح المؤمنون کیا دلالت اللہ علی القادرین تو انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ سے پہلے وہی اتار دی سبھی جو حالانکہ اگر ذرا اور فرمائے ٹائم تھوڑا ہے لیکن اختصار کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں آج ان صفات میں غور فرمائیں تو حالانکہ یہ ان صفات کے جو ہے اپوزٹ کاپی ہے الذین فی صلاتہم خاشعون پہلی صفت جو اپنے نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں یہاں ایک اور موضوع میں چھڑا کرتا ہوں مگر آج ٹائم نہیں ہے خاشعون عاجزی کرتے ہیں نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں مگر آج کل تو کیا ہے ہم جریبون یہ خاشعون نہیں ہے جریبون ہے خارشون اور آخری صفت بھی نماز کے بارے میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون کہ اپنی وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کو ضائع نہیں کرتے ضائع نہیں ہونے دیتے سبھی نے وہ پہلی صفت جہاں تک چھوائیوں کا تعلق ہے یہ ان کے سرے سے نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں سرے سے اہمیت ہی کوئی نہیں کسی مولوی کیا کہتا ہے سبھی نے وہ طرف اگر آپ مبنی پر انصاف سروے فرمائے تو آپ جو میں کہہ رہا ہوں اسی نتیجے کو پہنچیں گے دلیل دیتا ہوں مسجد اکا دکا امام باڑے بے شمار واضح ہو گیا اس سے مسئلہ میرے یار پنڈی میں امام باڑے بھی گر لو نہیں کہ مسجد بھی گر لو نماز کی اہمیت ہوتی تو مسجد زیادہ ہوتی امام باڑے نہ ہوتے نہیں بات ہے ان کے یہاں نماز کی اہمیت سر سے ہے ہی کوئی نہیں اور پھر مجھے ایک تانا دیا جاتا توجہ ہے کہ یہ توڑ والا موضوع
یہ جوڑ والا نہیں ہے، توڑ والا. بھائی میں جوڑتا نہیں ہوں، اب جوڑنے لگا ہوں. جوڑنے لگا ہوں، جوڑوں. سرائیوں کے یہاں نماز کی اہمیت ہے کوئی نہیں. سرائیوں کے یہاں نماز کی اہمیت کوئی نہیں. حالانکہ نماز 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 اسی لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور دین سازی کرتے ہیں. کیوں نہیں؟ مشرک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں. یہ نماز کی محافظت نہیں ہے، نماز کو بچانا نہیں ہے، نماز کو ضائع کرنا ہے. اللہ کی قسم نماز کو ضائع کرنا. مشرک نجس ہے. ایک ہوتا ہے نجسن، ایک ہوتا ہے نجاسن. سمجھ لیجیے، نجسن کپڑا ہے، کونے پہ پلیدگی لگی ہوئی ہے، یہ کپڑا نجس ہے، نجس ہے. لیکن ایک گندگی کا ڈھیر ہے، یہ نجس ہے. پاکیزگی ہے ہی کوئی نہیں، گند ہی گند ہے. وہ کیا ہے؟ نجس ہے. ستا پا کاٹو باٹم مل فرق للخبر، گند ہی گند ہے. مشرک جو ہے یہ ستا پا گند ہے، مل فرق للخبر میں گند ہی گند ہے. کاٹو باٹم گند ہی گند ہے. اس کے پیچھے ڈٹ کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فتوا دیتے ہیں. مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. دائیوں پہ لعنت. انما المشرکون نجس کا یہ انکار ہے. اللہ کہتا ہے مجھے نجس ہے. یہ نجس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پاک سمجھ کے پڑھتے ہیں. اگر ان کی نماز اگر ان کی نماز کی اہمیت ہوتی، مجھے کے پیچھے ایمان کر نماز ضائع نہ کرتے. ہے کہ نہیں؟ تیسرا گروہ آیا خودرائی. غلط خودرائی کہتا ہے یہ میرا مذہب اور میرا عمل ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے کی ابتدا میں ہر کلمہ گو کی ابتدا جائز ہے، خواہ وہ تباہی ہو یا مرزائی ہو. وہ شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، مرزائیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز سمجھ. حالانکہ جتنا ملک کے اندر فتنہ پھیلا رکھا ہے انہوں نے، نماز کے نام پر پھیلا رکھا ہے. یہ بھائی نہیں کرتے، ان کی امی نہیں کہتے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے. یہ سارا فتنہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کی نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں. مرزائی کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، شیعہ کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اب میں نے جوڑا ہے سمائی، چوتھائی، خدرائی، تینوں ہے بھائی. جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ پھر بھی کہتے ہیں یہ توڑ والا. سب یہ ہوتا ہے. تو یہ اپوزٹ کا بھی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ والذین من اللغو معرضون، جو کہ لغو سے اعراض کرنے والے، یعنی مومنین کی دوسری صفت جو اللہ باب بیان کر رہا ہے. والذین من اللغو معرضون. تمام مفسرین کرام نے لفظ سے شرک مراد نہیں ہے. بعض مفسرین کرام نے اسے عام رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود شرک کو ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ چھڑے فہرست رکھا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ مومن وہ ہوتا ہے والذین من اللغو معرضون، جو کہ شرک سے اعراض کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، سمائیوں کا تعلق ہے، وَلَٰكِنَّهُمْ فِي اللَّغْوِ مُغْرَقُونَ. صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. لیکن کہاں انکار ہے؟ وَلَٰكِنَّهُمْ
فی اللغو مغرقون، یہ لغو کے اندر، شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مستغرق ہے۔ ان کے عقائد لغو، ان کی نظریات لغو، ان کے افکار لغو، ان کے اشعار لغو، ان کی تقاریر، ان کی تفاسیر لغو، ان کے جھنڈے، ان کے پنجے، ان کے علم، ان کے بلند، ان کے دوڑے، ان کے گھوڑے، ان کی دلدل، ان کی بلبل، اور ان کے مرثیے، سارے شیعے، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے تو شرک سے بچتے ہیں، ہر لغو چیز سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت، اگر یہاں زکوٰۃ مالیہ مراد لی جائے تو یہ سرے سے زکوٰۃ کے ہی منکر، اور کھانے میں ایک رکن کے منکر کافر ہوتا۔ دیکھتے بات سبھی نے ہوتے، اور اگر اسے زکوٰۃ نفوذ مراد لی جائے تو یہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں۔ آگے والذین هم لفروجہم یحافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی، مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اگر حلال ہے تو ان کے لیے بیوی حلال ہے اپنی، یا اس زمانے میں لونڈی کا تھا، زر خرید لونڈی جو ہے، آج کل اس کا رواج ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں، بہرحال اب حلال کیا ہے، صرف نکاحی بیوی حلال ہے، نکاحی بیوی حلال ہے، شادی نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک ان کا سبائیوں کا تعلق ہے، یہ تو متاح کے قائل ہیں، ان کے ہاتھوں شرمگاہوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے۔ آخر اشارہ کا بھی یہ سب یہ بات ہے، اور یہ تو فضائل بیان کرتے ہیں مطابق، اور نقل کو نبی صاحب کی ذمہ لگاتے ہیں۔ وقال النبی، ان کی کتاب ہے منہج الصادقین، اصل میں وہ ہے منہج الکاذبین، اکثر میں یہ صادقین کہتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمتع مرۃ فدرجته كدرجة الحسن، نعوذ باللہ من ذلک، نبی صاحب کی ذمہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو ایک مرتبہ متع کرے یہ زنا کرے تو اس کا درجہ حسن کے برابر ہے۔ ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، اور دو مرتبہ متع کر لے یہ نیچے، بولو نا کیا کرے، میرے ساتھ مدد کرایا کرے نا، تو اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر۔ آگے فرمایا من تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي، اسے علی کے ساتھ ملا دیا۔ اور آخر میں آ کر کیا بتباہ کرتی ہے ومن تمتع اربع مرات درجته كدرجتي، کہ نبی صاحب نے فرمایا جو 4 مرتبہ متع کر لے اس کا درجہ میرے برابر ہے۔ کوڑے جلی ہے، کوڑے چڑی ہے، اس عقیدے والا پکا کافر ہے، پکا کافر ہے، پکا کافر ہے، جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے تمام علماء کو یہ توفیق دیتا کہ وہ کھول کے دین بیان کرتے ہیں، آج گمراہی کا نام و نشان نہ ہو۔ کم مفاد پرست ہے الا ماشاء اللہ، استثناء قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ علماء حق موجود ہے، موجود رہیں گے،
انشاءاللہ. نیچے دی بات. اگلی صفت کیا ہے؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو عہد کر لیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، راعون ہے. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ تو تقیہ کے قائل ہے، یہ تقیہ کے قائل ہے. اور تقیہ نام ہے جھوٹ کا، مکر و فریب کا، خیانت کا، بدادی کا. امام جابر رحمہ اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، حالانکہ وہ بری ذمہ ہے، ان کا قول نہیں ہے، اپنی قول گند ہند کا ہے جن کی ان کی چھر لگاتے ہیں. کہ انہوں نے فرمایا ان تسعۃ الدین اشعار الدین التقیۃ ولا دین من لا تقیۃ له، کہ دین کے 9 حصے جو ہے تقیت کے اندر ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں. یعنی جو جھوٹ نہ بولے، خائن نہ ہو، بدعہد نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے. شکوہ کیا جو جھوٹ کا تو یہ جواب ملا، ہم نے تقیہ کیا ہمیں ثواب ملا. جو تقیہ کرنے والے ہیں وہ امانت کو کیا جانے، عہد کو کیا جانے. جو جھوٹ کو ثواب مانے وہ عہد و امانت کو کیا جانے. تو میں نے کہا تھا یہ تھا جو مومنین کے اللہ پاک نے بیان کیے یہ اپنے پر لگاتے ہیں، حالانکہ اس کی اپوزٹ کاپی ہے. بات اختصار کر کے میں نے عرض کیا. اب یہ بات ہو گئی کہ سورۃ المومن، جناب امیر نے سورۃ المومنون، بھائی ٹائم ہے نا، تھک تو نہیں گئے؟ جو وار ہو گیا ہاتھ کھڑا کرے. سبھی نہیں بولتا. تو اس کے بعد کہتے جناب رسول نے فرمایا فاطمہ بنت اسد کو کہ جا کر اس بچے کے چچا سیدنا حمزہ کو خوشخبری سناؤ، زچہ ہے، پہلے دن بچہ ہوا ہے، اور نبی صاحب سے خوشخبری کے لیے باہر بھیج رہے ہیں. جا کیا تو لعنت اللہ علیہ، عقل کے خلاف، نقل کے خلاف، عقل و دانش کے خلاف. زچہ کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ کیا خوشخبری دے گا جا کے. تو وہ کہنے لگی تو پھر میرے بچے کو سیراب کون کرے گا؟ تو جناب رسول نے فرمایا میں کر دوں گا، تو جا. دیکھیے تو جناب رسول نے جناب امیر کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ کہہ کر مجلسی نے اپنا تعارف کرا دیا. وَإِذْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. یہود اور عین الیہود، پھر ابد لگا رہا ہوں، وہ بھی 12 چشموں والے، یہ بھی 12 چشموں والے. بارہ چشموں والے. پھر اس فکر کو عام کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بھیجے گئے، ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. اب دیکھیے پیران پیر اللہ سے بیڑا کرواتے ہیں تو 12 سال کا ڈوبا ہوا. یہ تاکہ یہ 12 کی فکر پیران پیر سے بیڑا کرواتے ہیں تو 12 سال کا ڈوبا ہوا. بڑی امام کو پانی کے اندر چلا کش بتاتے ہیں تو 12 سال. بابا بڑی گنج شکر کو کنویں کے اندر الٹا لٹکاتے ہیں تو 12 سال. یا ایک بات اور کہہ دوں، ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخان اولیاء ہے. اللہ کی قسم
نہ میں نے نہ میرے اساتذہ نے کسی استاد نے کسی ولی کو الٹا لٹکایا، مگر یہ الٹا لٹکاتے اور وہ بھی کچی تندے نہ کچے دھاگے کے ساتھ۔ میں کہا کرتا ہوں انسان جھوٹ بولے تو پھر تکلف کیا ہے، پھر گوں کھائے تو بیلچوں سے کھائے، پنجوں سے کیا بنتا۔ ایک مؤذن تھا، اب جو ہے نا جس وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے تو وہ پڑھتا اشعار پڑھتا تھا، بابا فرید شکر گنجا جنت وچ تیرا منجا کول میرا کھٹولا میں تینو کٹا پولا پولا۔ اب تو میں عرض کر رہا تھا یہ بابا جی کو ولی بناتے ہیں 12 سال پیشاب پلوا کر گو کھلوا کر۔ یہ اس کی تھوڑی تفصیلات کرتا ہوں۔ کہتے ایک بابا جی تھے تو وہ جو چیز زبان سے نکال دیتے تھے وہ جاتی تھی۔ وہ جس کو کہتے تھے یا تو راجا بن جا، راجا بن جاتا تھا، تو بادشاہ بن جا، بادشاہ بن جاتا تھا۔ تو راجا نے پوچھا مہاراج یہ تاثیر آپ کی زبان میں کیسے پیدا ہوئی؟ تو وہ فرماتے ہیں بابا جی خود کہ میں 12 سال تک اپنا پیشاب پیتا رہا، اپنا پخانہ کھاتا رہا، میری زبان میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ میں جس کو کہوں جا تو راجا ہے وہ راجا بن جاتا ہے، جس کو بھی تو بادشاہ ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو مہاراج بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا پھر مہاراج جی بادشاہ بنا تو کوئی، راجا بنا تو کوئی، آپ کے مقدر میں تو وہی پیشاب اور پخانہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں گئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ سامنے محترم سامنے محترم اب یہ 13 رجب کی کاروائی ساری میں نے بیان کی ہے۔ 14 دوسرا دن ہوا 14 رجب، تو جناب رسول جناب امیر کے گھر تشریف لائے تو جناب امیر نے چشمے پینے کی پھر درخواست کی۔ تو حضرت خاتم بن اسد نے ہنس کر کہا کہ جناب امیر نے جناب رسول کو پہچان لیا، لہذا ہاں ایک بات میں چھوڑ گیا، چشمے جب پلائے نا 12 چشمے جو ہے 12 چشمے جاری ہو گئے تو اب کہنے لگے کہ یہ یوم الترویہ کہلایا۔ حالانکہ یوم الترویہ عید الاضحیٰ کو کہتے ہیں، جس دن حجاج کرام مکہ سے نکل کر منا جاتے ہیں اور جی بھر کر جو ہے آب زمزم پیتے ہیں، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یوم الترویہ اس کو کر دیا کہ 12 چشمے بھوٹے اور انہوں نے پانی پیا، یہ یوم الترویہ کہلایا۔ حالانکہ یہ فضیلت جو ہے کس کی ہے؟ مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ اللہ پاک نے آب زمزم ان کے لیے جاری کیا تھا اور ان کے لیے یہ فضیلت چھین کر لگا رہے ہیں جناب امیر کے ذمے، حضرت علی کے ذمے۔ یہ ڈاکو ہیں فضائل کے، یہ ڈاکو ہیں جاہ و جلال کے۔ پھر 14 تاریخ کو یہ 13 تاریخ کے کاروائی پوری ہوئی، 14 رجب کو نبی صاحب جو ہے جناب رسول تشریف لاتے ہیں، جناب امیر کہتے ہیں کہ پھر درخواست کرتے چشمے پینے کی، تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا جناب امیر نے جناب رسول کو پہچان لیا تو یہ یوم عرفہ کہلایا، یوم عرفہ کہلایا۔ حالانکہ یوم عرفہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی فضیلت ہے، یہ ڈاکہ ڈال کے ادھر لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ سید کرام نے لکھا ہے کہ جبریل امین آئے منافق کے حج سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ کو، تو وہ بیان کرتے پوچھتے عرفتہ تو نے جان لیا ہے؟ کہتے عرفتہ میں نے جان لیا ہے، وہ یوم عرفہ کہلایا۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ اب یہ فضیلت کس کی ہے
کس کی ہے؟ یہ وصف کس کا ہے؟ صفت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. وہاں سے چھینی انہوں نے اور لگا دی جناب امیر کے ساتھ. اب آئیے اختصار کرتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا. یہ نہ ہو کہ اگلے جمعے کو آئے نہیں، یہ مولوی لمبا ہو جاتا ہے. آجی اب آیا 15 دن. کہتے ہیں ابو طالب لوگوں کو دعوت دی کہ سب لوگ میرے بچے کے ولیمہ میں حاضر ہوں. ولیمہ ولیمہ حقیقت نہیں، ولیمہ سمجھ رہے ہیں؟ ولیمہ میں حاضر ہوں. بھائی 3 ڈے بیبی ہے. پہلے تو جو کہ 3 ڈے بیبی کی شادی کس گڑیا سے ہوئی ہے اس کا بھی نام لے دو. پھر کہتے ہیں ولیمہ ہوا تو 300 اونٹ ذبح کیے. اونٹ 1000 گائے اور بھیڑے ذبح کی، جو کہ سری جھوٹ ہے. محققین نے لکھا ہے ابو طالب ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا. تجارت کے لیے بیرونی سفر نہیں کر سکتا تھا. قریش کا تو پیشہ تھا تجارت، باہر جاتے تھے. گرمی میں شام کی طرف جاتے تھے، سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے. یہ کیونکہ معذور تھا یہ نہیں جا سکتا تھا. دکھاڑی کے اندر چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی گزرے اوقات کرتا تھا. اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے بلکہ گھر کے اندر بیٹھ کر خوشبوئیں بنا کر بیچا کرتا تھا. جس کی اپنی مالی حالت ایسی ہو وہ 300 اونٹ کیسے ذبح کر سکتا ہے، 1000 گائے اور بھیڑے کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ جھوٹ میں جھوٹ. اور ساتھ یہ یوم النار کہلایا. یوم النار کیا ہے؟ جس دن آپ کو رومانی کرتے ہیں. یوم النار اس کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی. اصحاب رسول نے کہا اے اللہ وہاں کے بعد نمبر یہ قربانی کیا چیز ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. قالوا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، فرمایا ہمارے لیے اس کے اندر کتنا فائدہ ہے؟ فرمایا بکل اشارۃ حسنۃ، ہر بات کے بدلے میں ایک نیکی ہے. فسو یا رسول اللہ، پھر سوال کیا جہاں ان کا تعلق ہے، فرمایا بکل اشارۃ من السوء حسنہ، نیکی ہے. اب یہ بھی فضیلت کس کی تھی، کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کی ہے. یوم النار کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، لیکن وہاں سے چھین کر اس فضیلت کو جناب امیر علی کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا، یہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو میں نے پہلی تمیز جو ہے ختم کرنے لگا. پہلی تمیز میں نے کیا باندھی تھی کہ مادیت اور روحانیت کے اعتبار سے ڈاکو کی 2 قسمیں ہیں. ایک ڈاکو ہوتا ہے مال کا اور ایک ڈاکو ہوتا ہے جاؤ جلال کا، یعنی کہ فضائل کا. دیکھ لیا یہ فضائل کے ڈاکے ڈالے، 5 ڈاکے ڈالے، 5 ڈاکے ڈالے ادھر سے نکال کر حضرت علی کے ساتھ چسپاں کیے. اب یہ دیکھیے جس طرح یہ فضائل کے ڈاکو ہیں اسی طرح سودائی بھی فضائل کے ڈاکو ہیں. جو فضائل کتاب و جہاد کے اللہ کی آخری کتاب کے اندر آئی ہے، اللہ کی قسم وہ ان فضائل کو اپنی نام نہاد تبلیغ جو کہ حقیقت میں تخریب ہے اس میں لگاتے ہیں اور چلوں میں لگاتے ہیں. لہذا سورہ توبہ کی آیت کریمہ انذروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. نکلو ہلکے بوجھ نکلو. جنگی تبوک کے بارے میں اس کا نزول ہوا. چھوٹے کچھ چیزیں معمولی ہتھیار ہے تو بھی نکل پڑو، بھاری ہتھیار ہے تو بھی نکل پڑو. یہ کہتے ہیں نکلو تبلیغ کے لیے، نکلو چلوں کے لیے نکلو. کیا آپ زندہ ہیں؟ زندہ ہیں؟ یہ ایمان کا تقاضا نہیں.
ستائیوں پہ لعنت، ستائیوں پہ لعنت۔ یہ قرآن مجید کی واضح تعریف ہے، اور یہ یہودیوں کا کام ہے جو فضیلت قتال کی ہے، جہاد کی ہے، نام نہاد تبلیغ پر اور چنیوں پر لگانا، یہ خیانت ہے، خیانت ہے، خیانت ہے، یہودیوں کا سیوا ہے، یہودیوں کا سیوا ہے، یہودیوں کا سیوا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، یہودیوں کا سیوا ہے، یہودیوں کا سیوا ہے، یہودیوں کا سیوا ہے۔ جسے برا لگے، ہزار بار لگے، میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، کسی کو نہیں خوش کرنا۔ سبیلنا 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 سبیلنا۔ آخری بات، یہ جشن مولود کعبہ مناتے ہیں 13 رجب کو، انہیں مولود کعبہ ثابت کر کے جشن مولود کعبہ مناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اذا جاء شرک ذاب العقل، شرک آتا ہے کہ رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ یہ حضرت علی کو مولود کعبہ کہتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں معبود اور الہ ہے۔ المولود والمعبود ضدان وضدان لا یجتمعان۔ جو مولود ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو معبود ہو وہ مولود نہیں ہو سکتا۔ اللہ معبود ہے، لم یلد ولم یولد۔ حضرت علی تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں۔ مولود ایک طرف دماغ خراب ہے نا، ادھر مولود جیسے مولود کعبہ مناتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں یہ وَعَلَمُوا أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْإِلَٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ادھر معبود کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، ادھر مولود کہتے ہیں۔ آذان ضدان وضدان لا یجتمعان، کہہ دو لعنت اللہ علی الکاذبین وما علینا الا البلاغ المبین۔